السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور بہت امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی انشاءاللہ تعالی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ تمام لوگوں کی تمام خواہشات کو، تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ صدقہ دینا کیوں ضروری ہے، صدقے دینے کے کیا فائدے ہیں اور اس کی کیا ہمارے اوپر برکات مطلب اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، اور ایکچولی صدقہ کہتے کسے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے ویڈیو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنی ہے اور میری ویڈیو فل واچ کرنی ہے، اور آخر میں جب آپ ویڈیو دیکھ لیں تو مجھے کمنٹ باکس میں چھوٹو سا کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ دیکھیں، صدقہ دینا اور اللہ کی راہ میں دینا، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خیرات دینا صدقہ ہے، اللہ کی راہ میں دینا صدقہ ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی ہم دیتے ہیں وہ ہم اللہ تعالیٰ کو قرض دے رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ صدقہ دینے سے مراد اپنے اوپر آنے والی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، یا جو بھی آپ سمجھ لیں بلاؤں کو، ان کو ہم ٹالنے کے لیے صدقہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں باتوں میں بہت فرق ہے۔ صدقہ دینا جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے شارٹ کہ جیسے آپ سچے دل سے اپنی خوشی سے کچھ دے رہے ہیں، یعنی آپ کی خوشی اس میں شامل ہونی چاہیے۔ صدقہ پورے 12 مہینے دینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان 3 چیزوں پر قسم اٹھائی، اور جن چیزوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا لیں ان میں کوئی شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ ہمارے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہی کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قسم اٹھاتا ہوں جو شخص صدقہ کرتا ہے، اللہ کی قسم اس کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو اور وہ معاف کر دے تو وہ گرتا نہیں بلکہ اللہ اسے اور عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کشکول گدائی لوگوں کے سامنے کرتا ہے، اپنی ضروریات کا رخ اللہ کی طرف نہیں کرتا، تو اللہ کی قسم اللہ اس پہ فقیری کے اور دروازے کھول دیتا ہے۔ جس شخص کے ذہن میں یہ بات ہے کہ صدقہ کرنے سے مال ختم ہوگا، اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی ہے، اس کا مال کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے۔ صدقہ بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ آپ کے نزدیک کون سا صدقہ زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی کا صدقہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ راستے سے گندگی یا تکلیف کی چیز کو دور کر دینا یا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ جب کوئی شخص صدقہ دیتا ہے، خواہ وہ کھجور ہی کے برابر کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہی چیز کو پسند کرتا ہے، پھر اس صدقے کی پرورش کرتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ ایک کھجور ایک پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ صدقے کی ایک کھجور اور روٹی کے ایک لقمے کو اللہ تعالیٰ اس طرح پالتا ہے جس طرح تم گھوڑی یا اونٹنی کو پالتے ہو، پھر اس کو یہاں تک بڑھاتا ہے کہ کھجور اور روٹی کا لقمہ کوہ احد کے برابر ہو جاتا ہے۔ احد مدینہ کی ایک پہاڑی کا نام ہے۔ اس پہاڑ کے دامن میں کفار سے جو لڑائی ہوئی تھی اس کا نام غزوہ احد ہے۔ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، گناہ معاف کر دینے والوں کی عزت بڑھائی جاتی ہے، تواضع کرنے والوں کا مرتبہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کھجور خیرات کر کے دوزخ سے بچ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی جان کو دوزخ سے بچائے۔ صدقہ اللہ کے غصے کو بجھاتا ہے اور انسان کو بری موت سے محفوظ رکھتا ہے۔ قیامت کے دن لوگ حساب و کتاب میں مبتلا رہیں گے، صدقہ دینے والے اپنے صدقے کے سائے میں ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے کچھ صدقہ دیا ہے تو قیامت میں یہ صدقہ اس پر سائبان کی طرح سایہ فگن ہوگا اور دھوپ وغیرہ سے یہ صدقہ دینے والا محفوظ رہے گا۔ صدقہ دینے کو نہ ہو تو لوگوں کو اچھی بات ہی کہہ دیا کریں، اور یہ توفیق بھی نہ ہو تو کسی کو نقصان بھی نہ پہنچائیں۔ مطلب یہ ہے کہ اچھی بات کہنا اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھنا یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ مسلمان کی عمر بڑھاتا ہے، بری موت سے محفوظ رکھتا ہے، اور صدقہ دینے سے کبر و فخر انسان میں نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 6 باتوں کی طرف سے مجھے اطمینان دلا دے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ
6 باتیں کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز، زکوٰۃ، شرمگاہ کی حفاظت، پیٹ کو حرام مال کی کمائی سے محفوظ رکھنا اور امانت، اور زبان کو بری باتوں سے بچانا۔ ذرا سوچیں کہ ہم ان میں سے کتنی باتوں پر عمل کر رہے ہیں۔ روز قیامت کے دن، روز محشر کے دن اللہ تعالیٰ کو، اپنے پیارے حبیب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میری ماں کا انتقال ہو گیا، انہوں نے کچھ وصیت بھی نہیں کی، میں اب اسے کوئی ثواب نہیں پہنچا سکتا۔ سرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لوگوں کو پانی پلایا کرو۔ چنانچہ انہوں نے ایک کنواں کھدوا کر اپنی ماں کے نام سے وقف کر دیا۔ اچھا، یہاں پر میں ایک بات آپ کو اور کلیئر کروں گی کہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ کانسیپٹ ہے کہ صدقہ دینے کے لیے ہاتھ لگانا ضروری ہے۔ اگر ہم کسی جانور کا صدقہ دے رہے ہیں، بکرے کا، مرغی کا، تو اس کو ہاتھ لگانا بہت ضروری ہے۔ گوشت کا صدقہ دے رہے ہیں، اگر ہم کسی اور کا صدقہ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہاتھ لگانا بہت ضروری ہے۔ ایسا کہیں نہیں لکھا، کسی حدیث میں کوئی سنت اس سے ہمیں ثابت نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن میں بھی ایسا کچھ نہیں لکھا۔ ہمارے دین اسلام میں سب سے زیادہ جو کاؤنٹ کرتی ہے وہ چیز ہے ہماری نیت۔ آپ نیت کر کے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، آپ صرف نیت کر کے صدقہ دے دیں، نیت کر کر اللہ کی راہ میں دے دیں، وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ ہاتھ لگانے کا کانسیپٹ بالکل غلط ہے، اور ہمیشہ اللہ کی راہ میں دیں یا صدقہ دیں، ایسے دیں کہ آپ کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ الٹے ہاتھ میں، اگر آپ کے مطلب جس کو آپ دے رہے ہیں وہ اگر آپ کے الٹے ہاتھ پر ہے تو آپ الٹے ہاتھ سے دے دیتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں کریں، ہمیشہ اللہ کی راہ میں دیں یا صدقہ دیں، اپنے سیدھے ہاتھ سے دیں، اور ایسے دیں کہ آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ آج کل اتنا زیادہ شو آف ہو گیا ہے کہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی واہ واہ کرنے کے لیے دکھا دکھا کر جو ہے نا دیتے ہیں۔ اس میں ہماری تو واہ واہ ہو جاتی ہے، لیکن ہم جن کو دے رہے ہوتے ہیں ان کے یعنی دل پہ کیا گزرتا ہے ہم لوگ نہیں سوچتے۔ تو ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ہماری نیتیں کیوں خراب ہیں؟ ہم لوگ یہ باتیں کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ آپ کے ساتھ میں کچھ صدقے کے فوائد بیان کر رہی ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صدقہ دینا کیوں ضروری ہے۔ بری موت سے حفاظت کرتا ہے، اللہ جل جلالہ کا غصہ ٹھنڈا کرنے کا سبب بنتا ہے، مال میں زیادتی اور برکت کا سبب بنتا ہے، عزت و ناموس کی حفاظت کرتا ہے، آفات کے لیے ڈھال بنتا ہے، ہر قسم کی بیماریوں کا شافی علاج ہے، دل کی سختی کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، قیامت کی آگ، برساتی گرمی میں ٹھنڈا سایہ بن کر یہ صدقہ ہمارے لیے آئے گا، فرشتوں کا مال میں کثرت کے لیے دعاگو ہو جانا۔ تو بہت امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کر دیجئے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔